لائق تکریم عرش مقام سادات ذوی الاحترام و بزرگان قوم، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله وصدق رسوله النبي الامين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين ان الحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، انیس بے کسا چار سازائے درد مندہ فخر رسولہ، مالک ہفت و آسماں حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور محبت سے ہدیہ درود و سلام پیش کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممات پاتی ہے ایسی جلا شہیدوں کی، ممات پاتی ہے ایسی جلا شہیدوں کی، کبھی مٹے گی نہ رسم وفا شہیدوں کی۔ حسین پاک کے سجدے نے کر دیا ثابت، حسین پاک کے سجدے نے کر دیا ثابت، نماز ہوتی نہیں ہے قضا شہیدوں کی، نماز ہوتی نہیں ہے قضا شہیدوں کی۔ اور حبیب پاک کے صدقے ملا شرف ایسا، حبیب پاک کے صدقے ملا شرف ایسا، کلام رب نے بیاں کی بقا شہیدوں کی، کلام پاک نے کی بیاں بقا شہیدوں کی۔ اور یزیدیوں کے دلوں پر ہے ہیبتیں طاری، یزیدیوں کے دلوں پر ہے ہیبتیں طاری، جھنجھوڑتی ہے عدو کو ادا شہیدوں کی، جھنجھوڑتی ہے عدو کو ادا شہیدوں کی۔ اور وہ جان نثاری کا جذبہ نصیب کر یا رب، وہ جان نثاری کا جذبہ نصیب کر یا رب، نبھائیں ہم بھی یہ رسم وفا شہیدوں کی، نبھائیں ہم بھی یہ رسم وفا شہیدوں کی۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیے کریمہ کے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، ذکر شہدائے کرب و بلا کی یاد میں منعقد ہونے والے 10 روزہ عظیم الشان پروگرامات میں سے
آج 7واں دن ہے ذکر شہدائے کرب و بلا کی مبارک اور متبرک محفل کو، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھی ہم نے اہل بیت اطہار میں سے ایک عظیم المرتبت شخصیت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر سے ہم نے اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سیدہ کائنات کے دونوں شہزادے، دنیا جسے امام حسن اور امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے اور جانتی اور پہچانتی ہے، انشاءاللہ اس مبارک محفل میں ہم ان کے ذکر پاک سے اپنے قلوب اور اذہان کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، یوں تو امام حسن اور امام حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن حضور کو اتنا پیار، اتنی محبت تھی اور اتنا لگاؤ تھا کہ کبھی حضور نے نواسا کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ جب بھی حضور نے بلایا، جب بھی یاد کیا، جب بھی پکارا تو حضور کی زبان سے بیٹے کا لفظ نکلا کہ میرے بیٹے حسین، شہزادے حسین، یعنی نواسا کہہ کر کے کبھی حضور نے نہیں بلایا، جب بھی بلایا حضور نے اپنا بیٹا کہہ کر کے بلایا۔ یہ محبت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سیدنا امام حسن اور امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی ذات بابرکات سے۔ بلکہ آگے آپ سنیں گے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کی تربیت کی ہے، تاکہ ہمیں ایک سبق ملے اور ہمیں ایک درس ملے کہ جب حضور نے اپنے بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ چونکہ بات تربیت اولاد کی اگر ہم کریں تو جو نظام اور جو نصاب مذہب اسلام نے ہمیں تربیت کا عطا فرمایا ہے، جو طور اور جو طریقہ مذہب اسلام نے ہمیں دیا ہے، آج ہم نے مذہب اسلام کے ان تمام نصاب اور تمام تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور زندگی کے ہر مرحلے کے اندر جہاں ہم اپنی طبیعت سے زندگی گزارنے کے اصول ہم نے مرتب کر لیے اور بنا لیے ہیں، وہاں تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے اصول بنا لیے ہیں، اور خود ساختہ اصولوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اکثر باپ آ کر کے شکایتیں اور فریاد کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتی، ہماری اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی، ہماری اولاد ہماری تعظیم نہیں کرتی۔ یہ ساری شکایتیں لوگ آ کر کے کرتے ہیں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت اس انداز سے نہ کی جس انداز سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پیار کتنا تھا اپنے شہزادوں سے، محبت کتنی تھی اپنے شہزادوں سے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، وصال کا وقت حضور کا قریب آ چکا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیفیت کیا ہوئی ہوگی صحابہ کی، اور صحابہ تو صحابہ گھر والوں پر کیا گزری ہوگی جب اللہ کے حبیب علیہ السلام اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جب رخت سفر باندھ رہے ہوں گے، اس وقت گھر والوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں، وصال کا وقت قریب ہے، سیدہ کائنات اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام
یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، یا رسول اللہ اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ میری اولاد کو بھی عطا فرمائیں، اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ میری اولاد کو بھی عطا فرمائیں۔ اب حضور نے جو دیا ہوگا، حضور نے جو عطا کیا ہوگا، تو پھر اس عطا کی شان کیا ہوئی ہوگی اور لینے والوں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ کائنات نے جا کر کے یہ کہا تھا حضور کچھ عطا کرے آپ کی وراثت میں سے، امام حسن مجتبی کو حضور نے قریب بلایا اور بلا کر کے فرماتے ہیں فاطمہ میرے بیٹے حسن کو میری وراثت میں سے جو اللہ نے مجھے ہیبت اور سرداری عطا کی ہے، جو ہیبت اور سرداری اللہ نے مجھے دی ہے، اے فاطمہ وہ ہیبت اور سرداری وراثت میں اپنے بیٹے امام حسن کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی امام حسن کو ہیبت، امام حسن کو سرداری اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کے فرماتے ہیں فاطمہ میں اپنے بیٹے حسین کو شجاعت اور سخاوت بطور وراثت عطا کرتا ہوں، فاطمہ مبارک کو اپنی شجاعت اور سخاوت کا حصہ میں اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کہ وراثت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہیبت اور سرداری امام حسن کے حوالے کی اور شجاعت اور سخاوت سیدنا امام عرش مقام آقا حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، توجہ کرے تاکہ عظمت امام حسن اور عظمت امام حسین ہماری سمجھ میں آ سکے۔ مقام حسن اور مقام حسین کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں آ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے کیا مقام اور مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہما کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ میرے دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی محبت کو، ان کے پیار کو اور ان کی عقیدتوں کو لوگوں پر لازم کر دیا ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو امام حسن اور امام حسین سے تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اور اتنی محبتوں اور پیار کا اظہار فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ اپنے کندھوں پر دونوں شہزادوں کو سوار کر کے حضور تشریف لائے تھے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین حضور کے کندھوں پر سوار ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شہزادوں کی یہ شان دیکھی، شہزادوں کا یہ مقام دیکھا، شہزادوں کا یہ مرتبہ دیکھا کہ یہ کتنے بلند و بالا ہیں، یہ کتنے عالی مرتبت ہیں کہ انہیں مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں کی سواری کا شرف نصیب ہوا، حضور کے دوش پر سواری کا شرف نصیب ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور دونوں شہزادوں کو لے کر کے آئے تو میں نے شہزادوں کو مخاطب کر کے کہا شہزادوں مبارک کو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، شہزادوں مبارک کو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے جملے یہ پورے ہوئے نا تو حضور نے مجھے مخاطب کر کے کہا عمر تو نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنے بلند و بالا ہیں۔
یہ پیار تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا، اپنے شہزادوں سے یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام دونوں شہزادوں سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے کہ ہمارے بزرگوں نے، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور کے ایک زانو پر امام حسین تشریف فرماتے اور دوسرے زانو پر حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زانو مبارک پر جلوہ فگن تھے. یعنی ایک زانو پر امام حسین تھے اور ایک زانو پر آپ کے صاحبزادے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام دونوں سے پیار کرتے، اللہ کے حبیب دونوں سے محبت کرتے، اللہ کے حبیب دونوں کے پیشانیوں کو بوسہ دیتے، دونوں کے گلوں کا بوسہ دیتے اور اللہ کے حبیب دونوں سے محبت اور پیار کا اظہار کر رہے تھے. اتنے میں بلبل سدرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے. اللہ سلام بھیجتا ہے. یا رسول اللہ ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ ایک پیغام ہے رب کی طرف سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، جبریل کیا پیغام ہے رب کی طرف سے؟ اور کیا پیغام لے کر کے آئے ہو اللہ کی طرف سے؟ عرض کی، یا رسول اللہ پیغام یہ ہے کہ آپ ایک زانو پر اپنے نواسے کو بٹھائے ہوئے ہیں اور ایک زانو پر اپنے خود کے صاحبزادے ہیں جس کو دنیا حضرت ابراہیم کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں، آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں، آپ دونوں سے الفت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ، اللہ آپ کی اس ادا کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس ادا کو دیکھ رہا ہے اور پیغام یہ لے کر کے آیا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے آپ کے پاس نہ رہے، کسی ایک کو آپ اپنے پاس رکھیں اور ایک کو اللہ تبارک و تعالی طلب فرماتا ہے. دونوں شہزادوں کو آپ نہیں رکھ سکتے، ایک کو رکھے اور ایک کو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ کا پیغام ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھے کتنی محبت کرتے تھے امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام سے. جب جبریل نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ یا تو شہزادہ دے یا نوازہ دے، یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ اپنی بارگاہ میں طلب فرماتا ہے، ایک کو دے دیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی حضرت ابراہیم کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے بیٹے امام حسین کی طرف دیکھتے. حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر کے کہتے، اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں اس کا غم اس کی ماں کو ہوگا، اس کا غم مجھے ہوگا، لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں میری فاطمہ کے دل کو رنج پہنچے گا، مولا کائنات کے دل کو تکلیف پہنچے گی، امام حسن پاک کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی ابراہیم کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نواسے امام عرش مقام آقا حسین کی طرف دیکھتے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فیصلہ فرمائیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جسے رکھنا چاہے رکھ لیں اور ایک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو اس کا غم مجھے ہوگا، اس کا غم اس کی ماں کو ہوگا، لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں تو فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا، علی کی آنکھیں نم ہو جائے گی، حسین کے حسن کے دل کو صدمہ پہنچے گا. اے جبریل رب کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا دے کہ حسین کو حضور اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ محبت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امام عرش مقام آقا حسین کے ساتھ تھی، یہ عقیدت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امام کے ساتھ تھی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے صاحبزادے کا. پھر کہتے ہیں جب کبھی امام حسین حضور کی بارگاہ میں آتے، جب کبھی تشریف لاتے تو حضور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے، میرے صحابہ سنو سنو، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے. اور فرماتے، میرے صحابہ سنو، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو میں نے حسین کے اوپر قربان کر دیا ہے. یہ پیار اللہ کے حبیب علیہ السلام کا تھا، یہ محبت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی.
اور کیوں نہ ہو یار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ حسین وہ ہے کہ جس دن میرے دین پر آنچ آئے گی، میرے مشن پر آنچ آئے گی، لوگ میرے مشن کو ختم کرنے کے منصوبے کریں گے، شریعت اسلامیہ کی تبدیل کے لوگ منصوبے بنائیں گے، قرآن کو تبدیل کرنے کی جب بات کریں گے، اسلام کے قانون کو بدلنے کی جب بات کریں گے، تو یہی میرا بیٹا حسین ہے جو کربلا جائے گا، سب کچھ لٹائے گا اور محمد رسول اللہ کی شریعت کی وہ حفاظت کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا وہ بقا کرے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنی محبت کرتے اپنے شہزادوں سے کہ جب کبھی حضور سجدے میں ہوتے، شہزادے آتے، پشت پر سوار ہوتے تو مصطفیٰ جان رحمت ان کے لیے اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ کتنی محبت ہے، یہ کتنا پیار ہے، جن شہزادوں کے لیے امام الانبیاء اپنے سجدوں کو طویل کرے، امام الانبیاء اپنے سجدوں کو لمبا کریں، اس حسین کی عظمت اور حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور اس امام حسن کی عظمت و بلندیوں کا عالم کیا ہوگا، جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری بنے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت محبت کرتے شہزادوں سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے شہزادوں سے، بلکہ اللہ اکبر شہزادے بھی اتنے عالی تھے اور شہزادے بھی اتنے باوقار تھے، شہزادے بھی اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ اللہ اکبر اگر یہ کشتی لڑتے تو تربیت کرنے کے لیے بلبل سدرا سید الملائکہ سیدنا جبریل امی آ کر کے مصطفیٰ کے شہزادوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ شہزادے ہیں اور خدا کی قسم ان کی عظمت و رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو اس کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، کبھی ماں رکھتی ہے، کبھی بھائی رکھتا ہے، کبھی اور رشتہ دار رکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے شہزادے دنیا جسے حسن اور حسین کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ اتنے عالی ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت کا وقت قریب آیا اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بیٹی کے گھر پر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر پر بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو، میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دو۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آگوش میں شہزادے کو دیا گیا اور اللہ کے حبیب ابھی پیار کر ہی رہے تھے، سیدنا مولا کائنات تشریف لاتے ہیں اور آئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا علی مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گھر پر بیٹے کی ولادت کی ہے اور اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، علی مبارک ہو۔ عرض کرتے بندہ نواز آقا کوئی حکم ہو تو میرے لیے بتائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی اس بچے کا نام رکھو، علی اس بچے کا نام۔ دیکھیں ادب کتنا تھا صحابہ کے دل میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا، مولا کائنات کتنی محبت کرتے، کتنا پیار کرتے اور حضور کا ادب کتنا کرتے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی بچے کا نام رکھو، عرض کرتے بندہ نواز آقا حضور کے ہوتے غلام کی کہاں حیثیت کہ وہ اپنے بچوں کا نام رکھے، یا رسول اللہ میں نہیں رکھوں گا، حضور آپ ہی ان بچوں کا نام رکھ دیں، آپ نام رکھ دیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی اس بچے کا نام نہ تو رکھے گا نہ میں رکھوں گا، بلکہ میں رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، ان بچوں کے نام وہی رکھے گا جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو کائنات کو چلاتا ہے۔ جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا ان بچوں کا نام نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اس بچے کی ولادت پر اللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ لائے نہ ہے کائنات میں کوئی ایسا شہزادہ، ہے کائنات میں کسی کا ایسا بیٹا، ہے کائنات کے اندر کسی کی ایسی اولاد کہ جس کی ولادت پر اللہ مبارکبادی پیش کے کائنات کے اندر اگر کوئی بیٹے ہیں کہ جن کی ولادت پر اللہ مبارکبادی پیش کرتا ہے تو وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دنیا
جسے امام حسن اور امام حسین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ رب جن کی ولادت پر مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رب ان بچوں کی ولادت پر مبارکبادی پیش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا رسول اللہ ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے جائیں۔ ایک کا نام تھا شبر اور دوسرے کا نام شبیر، عربی میں جس کا معنی ہوتا ہے حسن۔ یا رسول اللہ رب کا حکم ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کا نام حسن رکھا جائے۔ یہ عظمت و شان تھی سیدہ کائنات کے شہزادوں کی کہ نام بھی کوئی اپنی طبیعت سے نہیں رکھتا، نام بھی وہ رکھتا ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان بچوں کے نام کو اللہ رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عظمت و شان کا عالم یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اگر یہ کشتی لڑے تو تربیت کے لیے جبریل امی حاضر ہوتے ہیں۔ کیا یہ کم جو ہے شان ہے، کم مقام ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے ہیں، دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت امام حسن کو ٹرینڈ کر رہے تھے، ساری تعلیم امام حسن کو دے رہے تھے۔ حسن حسین کو یوں پکڑو اور یوں پٹکو، اے حسن حسین کو یوں پکڑو اور یوں پٹکو، یوں پکڑو یوں پٹکو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سیدنا امام حسن مجتبی کو ٹرینڈ کر رہے تھے اور تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں سیدہ کائنات تشریف لائی، دیر تک دیکھتی رہی کہ حضور حسین کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ساری تعلیم حسن کو دے رہے ہیں، ساری تعلیم حسن کو بتا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سے رہا نہ گیا، عرض کرتی ہے بندہ نواز آقا آپ ساری تربیت حسن کو دے رہے ہیں، میرے بیٹے حسین کو بھی تو کچھ سکھائیں، میرے بیٹے حسین کو بھی تو کچھ بتائیں۔ آپ سارے پیترے اور سارے ہنر جو ہے آپ حسن کو بتاتے ہیں، حسین کو بتائیں۔ جب سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو بھی تو بتائیں، مصطفیٰ نے کہا فاطمہ حسن کی تربیت میں کر رہا ہوں اور حسین کو سکھانے کے لیے جبریل تشریف لائے ہیں۔ جن کے بچپنے کا یہ عالم ہو، جن کے بچپنے کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علی جدہ وعلیہم السلام بڑی شان اور بڑی رفعتوں اور بڑی بلندیوں کے مالک ہیں۔ چونکہ آج مجھے ان فضائل کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی کی شہادت کے حوالے سے بھی مجھے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں تاکہ ہمیں ایک سبق ملے کہ امام حسن کی قربانی بھی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ امام حسن نے جو دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، آج ہم ان قربانیوں کو بھولتے جا رہے ہیں اور ان قربانیوں کی اہمیت کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے کہ ان قربانیوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے تھی۔ جس دن سے ہم نے ان قربانیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا یا اہمیت دینا کم کر دیا نا، اسی دن سے ہمارے دلوں سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی ہیبت نکلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جن تکالیف سے مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں، ان تکلیفوں کے بعد مسلمانوں کا آنے والا کل تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کل میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ جو مصائب اور آلام ہمارے اوپر ہے، ہماری زندگی کا ہم اگر احتساب کریں تو پتہ چلے گا کہ ان مصائب اور آلام کے آنے کے بعد بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن امام حسن مجتبی کی آپ شہادت کا تذکرہ کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی مصطفیٰ کے دین کے لیے دی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے تحفظ اور بقا کے لیے دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہزادہ امام حسن کی شان، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت پائی، اور کیفیت یہ تھی کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن
حسن مجتبی نے خواب دیکھا، جب سوئے تو خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پیشانی کے درمیان لکھا ہوا ہے۔ جب صبح اٹھے تو سارے گھر والوں کو جمع کر کے اپنا خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری پیشانی پر قل هو اللہ احد شریف لکھا ہے۔ جب اہل بیت اطہار نے امام حسن پاک کا جب یہ خواب سنا تو سارے گھر کے لوگ جو ایک خوشی کا مظاہرہ کرنے لگے اور گھر کے سارے افراد خوش ہو گئے کہ مبارک ہو، خواب میں قل هو اللہ احد شریف امام حسن نے اپنی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا۔ لیکن کہتے ہیں جب یہ خواب حضرت سعید ابن مسیب کو بیان کیا گئے جو تابعی ہے، لیکن فن خواب کی تعبیر کے فن کے اندر اللہ نے وہ مہارت عطا فرمائی تھی حضرت سعید ابن مسیب کو کہ یہ ان کا حصہ تھا، یعنی یکتائے زمانہ تھے، یکتائے روزگار تھے، جو خواب بیان کرتا اور آپ تعبیر بتاتے تو تعبیر ایسے ہی ہوتی اور ان کی تعبیر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ آپ جو تعبیر بتاتے حقیقت میں وہ معاملہ درپیش ہوا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبی نے جب یہ خواب دیکھا تو حضرت سعید ابن مسیب کے پاس اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے جب پہنچے نا تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا حسن شہزادہ رسول، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر آپ کی زندگی کے چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، چند دن آپ کی زندگی کے باقی رہ گئے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخت سفر باندھنے والے ہیں۔ چند ساعتیں رہ گئے، چند دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں اور پھر چند دنوں کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی جیسے حضرت سعید ابن مسیب نے تعبیر بتائی تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کم و بیش 6 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا، 6 مرتبہ، اور ہر مرتبہ زہر اتنا زہر حلاحل تھا، اتنا خطرناک تھا کہ اگر عام بندے کے وجود میں اگر وہ چلا جائے نا تو اسی وقت وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ مصطفیٰ کی نسبت کی برکت تھی کہ 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن حضور کے روزے پر جا کر کے دعا کرتے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو روزے پاک پر جا کر کے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اسی وقت زہر کے اثر کو ختم فرما دیا کرتا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کم و بیش 6 مرتبہ امام حسن پاک کو زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو شہد کے اندر ملا کر کے زہر دیا گیا۔ جب زہر میں ملا ہوا شہد میں ملا ہوا زہر جب امام حسن مجتبی نے کھایا تو وہ زہر کے اثرات آپ کے وجود پر ہونے لگے، اور زہر کے اثر کو جب آپ نے محسوس کیا تو سیدھے کسی طبیب کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بلکہ سارے طبیبوں کے طبیب، سارے جو ہے طبیبوں کے طبیب اور سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور کہتے ہیں جیسے ہی زہر کا اثر شروع ہوا امام حسن پاک مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر پہنچے اور جا کر کے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کہتے ابھی دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے چونکہ دعا کی تھی امام حسن کی دعا قبول ہوئی اور اسی وقت زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ امام حسن مجتبی حضور کے دربار سے نکلے، پھر جب دوسری مرتبہ زہر دیا گیا تو کہتے ہیں کھجوروں میں ملا کر کے آپ کو زہر دیا گیا۔ یہ زہر بھی بڑا خطرناک تھا، یہ زہر بھی بڑا خطرناک، کھجوروں میں ملا کر کے امام حسن کو زہر دیا گیا، اور جب وہ زہر امام حسن پاک کے پیٹ کے اندر وہ کھجوریں پہنچی تو زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ پھر حضور کی چوکھٹ پر پہنچے اور جا کر کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے آپ کے وجود سے زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ یوں کم و بیش 5 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا، لیکن جو 6ٹھی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا وہ نہ شہد میں ملا کر کے دیا گیا، نہ کھجور میں ملا کر، نہ اناج، کسی اناج کا انتخاب
پھاپ کر کے اس میں زہر ملا کر کے دیا گیا، بلکہ کہتے ہیں چھٹی مرتبہ جب امام حسن پاک کو زہر دیا گیا تو کہتے ہیں ہیرے کی کنی کو پیسا گیا، اور پیسنے کے بعد جس سرائی سے آپ پانی پیتے تھے اس ہیرے کی کنی کو زہر میں بجھویا، بجھانے کے بعد پھر اس کو اس سرائی کے اندر ڈال دیا جس سرائی سے امام حسن پاک جو ہے پانی نوش فرماتے تھے، امام حسن پاک جو پانی پیتے تھے، اللہ اکبر، اس سراہی کے اندر ڈال دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کی تاریکی میں جب پانی پینے کے لیے اٹھے تو وہ سراہی آپ نے لی اور اس میں سے تھوڑا پانی گلاس میں نکالا اور تھوڑا پانی اپنے منہ کے اندر ڈالا اور آپ نے پیاس بجھانے کے لیے وہ پانی پیا۔ کہتے ہیں ابھی پانی حلق سے نیچے بھی نہیں اترا، حلق سے نیچے تک پہنچا، امام حسن کو یوں لگا جیسے سارا اندر کا حصہ کٹ گیا ہو اور یوں لگا کہ سارے اندر کے حصے کو بہت کاری زخم لگا ہو۔ امام حسن کے پیٹ کے اندر جب وہ زہر گیا نا تو آپ یوں تڑپنے لگے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ امام پاک کے وجود پر زہر کا اثر نمایاں ہونے لگا۔ امام حسین کو کسی نے اطلاع دی کہ امام حسن پاک کو زہر دیا گیا ہے اور امام حسن پاک کے وجود نازنین پر زہر کے اثرات مرتب ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی امام حسن کے پاس آئے اور آنے کے بعد امام حسن کی کیفیت کو دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ اللہ اکبر، اب امام حسن بہت زیادہ دنوں تک دنیا میں نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کی زندگی کی چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں اور چند ساعتوں کے بعد آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف رخت سفر باندھنے والے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ محسوس کیا آپ قریب گئے اور جانے کے بعد فرماتے ہیں اے بھائی یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسین پتہ نہیں سرائی سے میں نے پانی پیا اور وہ پانی حلق سے نیچے اترا تو یوں لگا جیسے حلق سے ناف تک سارے اندر کا حصہ کٹ گیا ہو اور اس کے اندر کاری ضرب لگ گئی ہو۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اس سرائی کے اندر زہر ڈال دیا گیا ہیرے میں ملا کر کے اور وہ زہر امام کے وجود پر اثر انداز ہو گیا۔ جب اثرات زہر کے ظاہر ہونے لگے تو امام پاک امام حسین امام حسن سے عرض کرتے بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا حسین اگر میں بتا دوں تو کیا کرے گا تو؟ اگر میں بتا دوں کہ زہر کس نے دیا تو کیا کرے گا؟ عرض کرتے بھائی آپ نام دے دے اسی وقت اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن چونکہ امام حسن کو حضور کی ہیبت اور سرداری کا حصہ ملا تھا وراثت میں، دیکھیں کس طریقے سے امام حسین کو درس دے رہے ہیں اور قیامت تک کے آنے والی امت کو کیا پیغام دنیا سے جاتے جاتے امام حسن دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اسے سنو اور دل کے نیا خانوں کے اندر اس پیغام کو جگہ دو تاکہ سارے فتنے ختم ہو جائیں اور اللہ ہر مومن کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت کے چراغ کو روشن کرے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے کہا بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ کہا اگر میں بتا دوں تو کہا اسی وقت اس کے سر کو تن سے جدا کروں گا۔ امام حسن نے جب یہ سنا ارشاد فرماتے بھائی حسین سن، جس نے مجھے دیا ہے زہر، جس کے بارے میں میرا گمان ہے، یقین نہیں ہے گمان ہے، فرمایا کہ میں گمان کی بنیاد پر کسی کا نام نہیں دے سکتا، جس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ اس نے دیا ہے، اگر اس نے ہی دیا ہے تو اللہ ہی بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ میرا صرف گمان ہے، یقین نہیں ہے، لیکن دینے والا اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو امام حسن فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور فرماتے اگر وہ نہیں ہے تو فرمایا گمان کی بنیاد پر میں کسی کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں آخری لمحات ہے لیکن امت مصطفیٰ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ کسی پر تہمت اور الزام لگانے سے پہلے ہم کسی کے بارے میں قطعاً کچھ تصور ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ
کہ ہم فوراً کسی پر الزام، کسی پر بہتان لگا کر کے ہم اس بندے کو ذلیل و رسوا کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، ہم سماج میں اس کو گرانے کی ترکیبیں بناتے ہیں۔ لیکن امام حسن کی زندگی پیغام دیتی ہے، گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر اسی نے زہر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ یوں امام حسن پاک کو کم و بیش 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور وہ زہر ہر حلاحل امام عرش مقام آقا حسن کے وجود پر اثر انداز ہوا، اور اسی زہر کی وجہ سے امام حسن پاک نے اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف رخت سفر باندھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام عرش مقام آقا حسن نے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا۔ لیکن اللہ اکبر، امام حسن کے ہم اگر زندگی کا مطالعہ کریں اور امام حسن کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر، امام حسن ہر میدان میں یکتا اور بے مثال آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ان کی عبادت دیکھیں، آپ ان کا زہد و تقوی دیکھیں، آپ ان کی پرہیزگاری دیکھیں، آپ ان کی سخاوت دیکھیں، راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرنا آپ دیکھیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں سے آپ محبت کرنا آپ ان کا دیکھیں، تو پتا چلے گا کہ شہزادہ رسول ہر میدان کے اندر یکتا اور بے مثال تھا، اور ایسا بے مثال تھا کہ کائنات آج تک امام حسن مجتبی جیسی مثال پیدا نہ کر سکی۔ یتیموں غریبوں مسکینوں سے اتنی محبت اور اتنا پیار تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ کا گزر چند فقیر بچوں کے پاس سے ہوا، جنہوں نے شہر سے مانگ کر کے روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے، جنہوں نے مانگ کر کے روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے، ان کے قریب سے گزر ہوا۔ کہتے وہ سارے بچے اپنی روٹی کو جمع کر کے چوراہے پر بیٹھ کر کے آپس میں کھا رہے تھے، لیکن جیسے ہی شہزادہ رسول گزرنے لگے ان بچوں کی نگاہ امام حسن پاک پر پڑی، سب نے کھانا چھوڑ دیا اور سب ادب اور احترام کے ساتھ امام حسن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب امام حسن قریب آئے تو ان بچوں نے کہا، اے شہزادہ رسول، ہماری اوقات تو اتنی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دعوت دے سکیں، لیکن کھانا موجود ہے، اگر آپ کرم فرمائیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کرم فرمائیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی فرما دیں، کرم فرمائیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کے کسی بندے کو تھوڑا سا مال اور عزت مل جائے تو غریبوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان سے سلام کرتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتی ہے۔ اگر تھوڑی سی دولت مل جائے، غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ غریبوں مسکینوں کا مذاق بندہ اڑاتا ہے۔ لیکن امام حسن کی زندگی جو پیغام دے رہی ہے اسے سنو۔ جب ان بچوں نے کہا حضور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، میرے امام نے منع نہیں کیا، امام نے منع نہیں کیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب بچوں نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے نا، تو امام حسن نے یہ کہہ کر کے منع کر دیا، ہم آل رسول ہیں اور اللہ نے ہم پر صدقے کو حرام کر دیا ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اور پھر تمام روٹیوں کو جمع کیا اور خادم کو حکم دیا، جتنے بچے بیٹھے ہیں نا سب کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے ہمارے گھر پر لے کر کے آؤ۔ سب کو گھر پر لے جایا گیا، سب کو اچھے کپڑے پہنائے گئے، بہترین کھانا کھلایا گیا، اور سب کی جولیوں میں خیرات دی آپ نے، سب کی مدد کی۔ گئے تھے تو پزمردہ چہرہ لے کر کے گئے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مایوسی کا سما تھا، لیکن جب نکلے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ گئے تھے تو روتے ہوئے گئے، لیکن جب دربار حسن سے نکلے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ہر بچے کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ امام حسن پاک کی محبت تھی، بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ امام پاک کا رویہ تھا غریبوں کے ساتھ۔ آج اس رویے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور اس رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، اگر اہل بیت کی محبت میں اگر ہم یہ کام کریں گے جو اہل بیت اطہار نے کیے ہیں، تو اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا کرے گا، قبر میں بھی عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ بندے کو آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔
آج اہل بیت اطہار کے مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج اہل بیت اطہار کے پیغامات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے؟ آج ان کے مشن کا حال تو ہم نے یہ کر دیا، ان کے مشن کو پہلی بات تو ہم نے بھلا ہی دیا۔ اور اگر اللہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے نا کچھ خیرات کرنے کی، کچھ مدد کرنے کی، کچھ کام کرنے کی، تو ہمارے اندر ریاکاری اتنی کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی نا، اتنی کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی کہ العیاذ باللہ جو نیکی کی ہے وہ بھی ریاکاری کی بنیاد پر ہم اکارت اور برباد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہم ریاکاری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں نا، نیوز اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں، الیکٹرونک میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ نیوز دیکھ لیں، آپ کہیں کسی کی مدد کر دی فوراً میڈیا کو بلا کر کے جو ہے یہ نشر کر دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اتنی جو ہے محنت کر رہے ہو، اپنی سخاوتوں کا مظاہرہ کر رہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار تمہاری سخاوتوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس سخی کی سخاوت تو دیکھو کہ جس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا، ان اہل بیت کی سخاوت کا مظاہرہ تو کرو۔ امام زین العابدین کی سیرت میں یہ بات ہے کہ اللہ اکبر اتنے بڑے سخی تھے اور اس قدر سخاوت کرنے والے تھے کہ رات کے سناٹے کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر غلام ہوتے، سواریاں ہوتی، سب کچھ موجود ہوتا، لیکن اس کے باوجود کسی خادم اور غلام سے میرا امام نہیں کہتا، اپنے کندھوں پر آٹوں کی بوریاں لادتا اور مدینہ کے غریب، مسکین اور بیواؤں کے دروازوں پر رکھ کر کے چلا آتا۔ سارا مدینہ حیران تھا کہ یہ سخاوت کرنے والا کون ہے جو یوں مدد کر کے چلا بھی جاتا ہے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ کون ہے وہ؟ سارا مدینہ تھک گیا تلاش کرتے کرتے، کبھی تو مل جائے مدد کرنے والا، لیکن تلاش کرتے کرتے تھک گئے، لیکن سخاوت کرنے والا ان کو نظر نہیں آیا، سخاوت کرنے والا نظر نہیں آیا۔ لیکن کہتے ہیں جس دن امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور وہ جب رات گزری نا، تو بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے دروازوں پر اناج کی بوریاں نہیں تھا، آٹوں کی بوریاں نہیں تھی، اس وقت مدینے والے کو احساس ہوا یہ چپ کر کے سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، دنیا جسے امام زین العابدین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ سخاوتیں تھی، اس طرح لوگوں کی مدد کرتے، اس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی سخاوت کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے باپ باپ کے طرز کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اہل بیت کا در ہے وہ در ہی ایسا ہے کہ جہاں سے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، منگتا آتا ہے، جو سوال کرتا ہے اہل بیت اللہ کی عطا سے آنے والوں کی جولیوں کو بھر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کی مراد کو پورا فرما دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر مجمع میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کر لو، ان سے محبت کر لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان کی محبت خدا کی قسم اپنے اندر وہ اثر رکھتی ہے کہ کائنات جہاں بندے کا کچھ نہیں کام کر سکتی نا، وہاں اہل بیت کی محبت بندوں کے کام آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے کام آتی ہے۔ خود امام عرش مقام آقا حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا جو ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے، دنیا داری کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا داری کی بنیاد پر محبت کرتا ہے تو دنیا دار کا کیا مقام ہے؟ وہ تو نیک سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ تو بد سے بھی محبت کرتا ہے۔ دنیا دار جو ہے نا، اگر وہ دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا دار کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نیک سے بھی محبت کرتا ہے، بد سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن فرماتے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم سے کوئی محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم سے کوئی محبت کرتا ہے، تو امام عرش مقام آقا حسین فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ امام نے کلمے کی انگلی کو اٹھایا اور اس کی بغل والی انگلی کو اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو ہم سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی رہے گا، یعنی اتنے قریب ہمارے رہے گا۔
ہمارا قرب اس کو اتنا ملے گا جتنے کی اس انگلی کی جو نسبت اور قرب حاصل ہے کا اس بندے کو اتنا قرب ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت اور پیار کرتے ہیں. اور جس نے بھی محبت اور پیار کی نا اللہ نے اس کے اجر کو کبھی رائے گا اور ضائع نہیں ہونے دیا. میں آپ کو بتاؤں علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور بڑے تنقیدی عالم تھے. امام علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے عمرو بن لیث. ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور حملہ کرنے کے ارادے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فوج کو ترتیب دیا, ایک فوج بنایا. کہتے ہیں جب وہ فوج تیار ہو کر کے عمرو بن لیث کے سامنے آئی نا تو عمرو بن لیث نے اپنی فوج کی کثرت اور اپنی فوج کی زیادتی کو دیکھ کر کے ان کے دل میں خیال آتا ہے توجہ کرنا محبت حسین کیا ہے, توجہ کرنا محبت حسین کا صلہ کیا ہے اور محبت اہل بیت کرنے والے کو, محبت اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اللہ بطور انعام عطا کیا کرتا ہے. آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں عمرو بن لیث کے سامنے جب فوج آ گئی اور جب فوج کی کثرت انہوں نے دیکھی نا تو دل میں خیال آتا ہے کاش امام کے زمانے میں میں ہوتا جس دن کربلا بپا ہوا تھا, امام کے زمانے میں میں ہوتا جس دن کربلا بپا ہوا تھا اور اتنی فوج میرے پاس ہوتی. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی فوج کو, میں اپنی شان کو, میں اپنی عزت کو, میں اپنی دولت کو امام کے قدموں پر قربان کر دیتا اور ساری فوج اور میرے پاس جتنے فوجی ہیں سب کے سب کو میں امام کے نام پر قربان کر دیتا. اب یہ خیال اس کے دل میں آیا اور آ کر کے چلا گیا, بس ایک خیال تھا آ کر کے چلا گیا. لیکن کہتے اس زمانے کے جو بڑے پائے کے بزرگ تھے نا مصطفیٰ جان رحمت اس بزرگ کے خواب میں تشریف لائے, بزرگ کے خواب میں تشریف لائے اور لا کر کے فرماتے ہیں کہ عمرو بن لیث سے جا کر کے کہہ دو کہ اس کے ارادے کو محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا ہے, اس کے ارادے کو محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا ہے. اب کہاں عمرو بن لیث اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ, کہاں قیام کہاں, لیکن حضور فرماتے ہیں عمرو بن لیث نے جو ارادہ کیا ہے محمد رسول اللہ نے اس کے ارادے کو دیکھ لیا ہے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو جا کر کے بشارت دے دو کہ تمہارے ارادے کو اللہ تبارک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھ لیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے اللہ اس خیال کا تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. حضور نے دعا کی اللہ اس خیال کا بہترین بدلہ عطا کرے. کہتے وقت کے گزرنے کے ساتھ عمرو بن لیث کا جب انتقال ہو گیا تو بعد وصال کسی نے عمرو بن لیث کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر کے پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. عمرو بن لیث کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ خیال جب فوج کو دیکھ کر کے آیا تھا نا کہ اتنی فوج زمانے کربلا کے اندر میرے پاس ہوتی تو میں حسین کے نام پر قربان کر دیتا. وہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم وہ خیال اور وہ ارادہ میرا اتنا کام آ گیا کہ اللہ نے حسین کی محبت کی وجہ سے مجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا. جو محبت حسین بندے کو مغفرت کا پروانہ عطا کرے کیا وہ حسین کی محبت دنیا کے اندر عزت عطا نہیں کر سکتی, دنیا کے اندر شان و شوکت عطا نہیں کر سکتی, دنیا کے اندر ہمیں بلندیاں عطا نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے اور کرتی ہی ہے. لیکن کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے حسین سے وہ تعلق نہ رکھا جس کی بنیاد پر بندوں کو ترقی اور عزت نصیب ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وقت کی اہم ضرورت ہے میرے حسین کے پیغام کو زندہ کرو. آج بھی کربلا کی زمین سے حسین کی روح ہمیں آواز دے رہی ہے. او مسجدوں کو ویران کرنے والوں, او بازاروں کو آباد کرنے والوں, او گناہوں کے اڈوں پر اپنی زندگی کی ساعتیں گزارنے والوں, او ماں باپ کو ستانے والوں, او قرآن کی تلاوت کو ترک کر دینے والوں, او نمازوں کو چھوڑنے والوں, یہ حسین کا مشن نہیں ہے. حسین تو وہ ہے جس کو
نماز سے اتنی محبت تھی کہ ہزاروں نیزے اور تلواریں فضا میں لہرا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کربلا میں حسین سجدہ کر کے بتا رہے ہیں میرے غلاموں حسین کو سجدے سے محبت ہے، سچا حسینی وہ ہے جو سجدوں سے محبت کرتا ہے، اور جو سجدوں سے محبت کر لے اللہ اس سجدوں کی وجہ سے بندے کو دونوں جہان کے اندر کامیابی سے مالا مال فرما دے گا۔ سجدوں سے پیار کرو، حسین کے مشن کو زندہ کرو، حسین اعظم کے پیغام کو زندہ کرو، اور امام عرش مقام آقا حسین نے جو کربلا کے اندر قربانی دی ہے، جو خاندان کو لٹایا ہے، جو اپنے اہل و عیال کو لٹایا ہے، جو اپنے جان نثاروں کی قربانیاں دی ہے، مسلمانوں ان قربانیوں کا احساس کرو، اور آج اسلام کا جس طریقے سے ہم مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو جس طرح ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اسلامی تعلیمات سے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، یاد رکھنا حسین ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، حسین ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں، حسین کو راضی کر لو، اور راضی ہوں گے کیسے؟ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کر لو، حسین بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا مزدہ بھی ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کرب و بلا کی زمین سے آج بھی ہمیں یہ آواز دی جا رہی ہے، سارا کنبہ، سارا قبیلہ، سارا گھر لٹا دیا، لیکن امام عرش مقام آقا حسین نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بچا لیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شریعت کے تحفظ اور بقا کے لیے ہم کوششیں کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنتیں کریں، اس لیے کہ جو اس کے لیے محنت نہیں کرے گا نا، گویا کہ وہ امام عرش مقام آقا حسین کے مشن میں وہ محنت نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، اور جتنا عرصہ رہ گیا نا زندگی کا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے، بڑے بڑے آئے اور آ کر کے چلے گئے، بادشاہ بھی آئے اور بڑے بڑے مملکت کے تاجدار بھی آئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ کوئی زندہ نہ رہا، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا اور دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف وہ چلا گیا۔ یہ بات حقیقت اور مسلم ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب ہر بندہ احتساب کرے کہ قیامت کے دن اگر حسین سے ہمارا سامنا ہو گیا تو کیا ہم اس لائق ہے کہ ہم اپنے وجود کو امام حسین کے سامنے پیش کر سکیں؟ اگر کل قیامت کے دن علی اصغر نے ہمارے گریبان کو پکڑ کر کے کہا میں نے مصطفیٰ کے دین کے لیے جان کو قربان دیا تھا، تو کیا کر کے آیا ہے بتا؟ ہمارا حال تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے معمولی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹے سے گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، ان قربانیوں کو فراموش ہونے سے بچا لو اور ان قربانیوں کو یاد رکھو۔ امام عرش مقام آقا حسین اور امام عرش مقام آقا حسن کی زندگی آج بھی ہمیں دعوت پیغام دے رہی ہے۔ اے حضور کے غلاموں، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، کامیابی چاہیے، دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی چاہیے، تو طبیعت کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی غلامی کو اختیار کر لو۔ جب حضور کے سچے غلام بن جاؤ گے اور حضور کے وفادار ہو جاؤ گے تو یہ غلامی تمہیں دنیا کے اندر، قبر اور آخرت کے اندر تمہیں عزت سے مالا مال فرمائے گی۔ یہی امام حسن کی زندگی پیغام دیتی ہے، امام حسین کی زندگی پیغام دیتی ہے۔ اتنے بڑے شہزادے ہیں اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ان کی عبادتیں کیا تھی، ان کا تقوی کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی۔ امام حسن پاک کی سخاوت کو آپ دیکھ لیں، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کو آپ دیکھ لیں۔ زندگی میں 25 آپ نے حج فرمائے ہیں، امام حسن نے 25 حج کیے اور ہر حج آپ نے پیدل کیا ہے، ہر حج آپ نے پیدل کیا۔ حالانکہ سواری بھی ہوتی، غلام بھی ہوتے، سب کچھ آپ کے پاس ہوتا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا تھا کہ جب غلام کہتے ہیں نا آقا سواری بھی ہے غلام بھی ہے، سوار ہو جائیں، کیوں تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کے گھر جاؤں اور اس شان سے جاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رب کے سامنے اس شان اور عزت کے ساتھ میں جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی ہے۔ ہمارے پاس تو نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس تو نہ روزوں کی
کثرت ہے, ہمارے پاس تو نہ اعمال صالحہ کا انبار ہے, لیکن اس کے باوجود ہم زمین پر یوں دن دناتے پھر رہے ہیں جیسے کسی نے ہمیں جنت کی بشارت دے دی ہو, اور جیسے کسی نے ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی ہو. جنت کے مالک ہو کر کے, جنتی جوانوں کے سردار ہو کر کے, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, ان کی پرہیزگاری, ان کی تقوی اور طہارت آج ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے. اے حضور کے غلاموں, وہ کہہ رہے ہماری زندگی اختیار کر لو, اور وہ خوف خدا, وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو گے نا, تو انشاءاللہ یہ خوف خدا تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا, قبر میں بھی عزت عطا کرے گا, آخرت میں بھی عزت عطا کرنے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو یاد کریں اور اس کا احساس کریں, اور خاص کر کے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے حقیقت کربلا بیان کریں, حقیقت کربلا بیان کرے. اپنی نسلوں کو یاد رکھنا, اگر ہم نے اپنی اولاد کو کربلا سے دور کر دیا نا, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا ان کے ایمان کا سودا کر لے گی. اگر ہم نے اپنی اولاد کو کربلا نہیں سکھایا, اگر ہم نے اپنی اولاد کو مصطفیٰ کے شہزادوں کی تربیت نہ بتائی, حضور کے شہزادوں کی شان نہ بیان کی, اور کربلا کے اس واقعات کو اگر ہم نے بیان نہ کیا نا, تو یاد رکھنا ہماری اولاد کے ایمان کو خریدنے میں دنیا کو دیر نہیں لگے گی. آج بھی دنیا پریشان ہے, مسلمانوں کو زیر کرو, زیر کرو, زیر کرو, ہراؤ, 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 لیکن آ کر کے یہاں مجبور ہو جاتی ہے کہ کربلا جیسا واقعہ جس قوم کے سامنے ہو, اس کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا, نہ اس قوم کو کبھی زیر کیا جا سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. بالخصوص اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں, اور اہل بیت اطہار نے جو ہمارے لیے محنتیں کی ہے, اور جو مشقتوں کا سامنا کیا, جن مصائب اور آلام سے وہ گزرے ہیں نا, ہمیں ان قربانیوں کا احساس کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں, اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو, اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.